بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، مدبر اور مربی ہے۔ بعدہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، نماز شہادتین کے بعد دین اسلام کا یہ سب سے پہلا رکن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کر لینے کے بعد ایک بندے مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز کو اس کے وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، نماز اس کی بڑی ہی عظیم ترین فضیلتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا عظیم ترین مقام ہے، اور بندے مومن کے نیک اعمال میں، عبادتوں میں سب سے محبوب عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہے نماز۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل ای الاعمال احب الی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی امام الانبیاء امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلا کر کے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، عمومی طور پر نمازوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں اپنی جگہ پر ثابت ہے، لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے نماز فجر کے متعلق کچھ اہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میرے محترم بھائیوں، نماز فجر جو سب سے بڑی عظیم ترین نماز ہے، اور اس نماز کے ترک کرنے والے کے لیے کتاب و سنت میں بڑی وعد و وعید سنائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس نماز سے ہمیشہ غافل رہتا ہے، یا پھر اس نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، یا پھر فجر کی نماز کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ آج آپ مسجدوں کا جائزہ لیں، مصلیوں کا جائزہ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی مسجد میں مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں چلے جائیں، آپ کو مسجدیں مصلیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی، مکمل بھری ہوئی ملیں گی۔ بعض مسجدوں کا تعلم ایسا ہوتا ہے، جب ہم مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے یا عشاء کی نماز کے لیے، تو ایسا لگتا ہے گویا ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں یا پھر عیدین کی نماز کے لیے آئے ہیں۔ لیکن انہی مسجدوں میں جب ہم فجر کی نماز کے لیے پہنچتے ہیں تو بڑی مشکل سے پہلی صف آپ کو مکمل بھری ہوئی نظر آئے گی، بڑی مشکل سے۔ اور بعض مسجدوں کا تعلم یہ ہے ولیعذ باللہ کہ کوئی مصلی نہیں ہے، صرف امام اور مؤذن فجر کی نماز میں مؤذن اذان دیتا ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، دونوں مل کر کے جماعت بنا کر کے نماز پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نماز فجر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم صرف فجر کے تعلق سے ہی بات کریں گے، کیونکہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں یا پھر مسجدوں کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں یا پھر محتمیم ہیں، وہ لوگ بھی فجر کی نمازوں میں آج کوتاہی برتتے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی ایسے دوست احباب کو ہم دیکھتے ہیں جو دینی مجلسوں میں، دینی پروگراموں میں سب سے اول رہتے ہیں، لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آتا، فجر کی نماز کا معاملہ آتا ہے، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس مہینے میں کتنے فجر کی نماز ادا کی، تو وہ گن کر کے بتا سکتے ہیں بڑی مشکل سے 3 یا 4 مرتبہ انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فجر کی نماز، اس نماز کی پابندی کے لیے ایک مسلمان کو جہاں مختلف قسم کے اسباب اپنانے سے اس نماز کی حفاظت ہو سکتی ہے یا اس کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اس نماز کی جو فضیلت قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے، اس کو جان لینے سے آدمی کی ہمت بڑھتی ہے اور پھر اس نماز کی پابندگی میں اسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز فجر کی فضیلتوں کے متعلق بیان کریں گے، اور نماز فجر کو ادا کرنے سے دنیاوی فائدہ کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کو ترک کرنے والے کو کیا وعد و وعید سنائی گئی ہے، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس نماز کی سب سے پہلی اور عظیم فضیلت یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت ہی رکھی ہے جس کا نام سورۃ الفجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی ابتدائی آیت میں فجر کی نماز کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی نماز کے وقت کی۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا اہم وقت ہے، چاہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہو یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو یا پھر فجر کی نماز کا وقت ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام اوقات بڑے مقدس، بڑے بابرکت، بڑے ہی اہم ترین اوقات ہیں۔ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیں۔ فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ نزول الہی کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں فجر کی نماز سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آسمانی دنیا پر اترتا ہے، اور اس وقت میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں سے درخواست کرتا ہے اس وقت میں۔ سوچے کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا اہم وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث آتی ہے مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آدھی رات سے یا پھر رات کے آخری پہر میں ينزل إلى السماء الدنيا، آسمانی دنیا پر اترتا ہے،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبْ لَهُ. اللہ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ خود بندوں سے مطالبہ کر رہا ہے، بندوں سے درخواست کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے کون بندے ہیں جو اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے راتوں کی پیاری نیند کو قربان کر کے اٹھ کر کے میرا ذکر و اذکار کر کے تہجد پڑھ کر کے مجھ سے دعائیں کریں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُوتِيَهُ. کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے مانگنے کے لیے اٹھا ہوا ہے، مانگے میں عطا کرنے کے لیے اترا ہوا ہوں، میں عطا کرنے کے لیے اترا ہوا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. کون وہ میرا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. غور کرنے کی بات ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ گویا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی، یہ تو وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس وقت میں بندوں کا رزق بھی تقسیم کرتا ہے، اور اس دن کا رزق اس وقت میں تقسیم ہوتا ہے. اب جو بندہ جاگ کر کے اللہ سے دعائیں کر کے اپنی مغفرت کروا لے، اس کی مغفرت ہو جائے گی. اپنی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کرے، حاجات کو پیش کرے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا. جو بھی وہ مانگے گا اللہ اس وقت میں اس کی ہر جائز تمنا، ہر جائز خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جو جاگ کر کے اللہ سے اس وقت میں مانگیں گے، ان کی مرادیں، ان کی منتیں، ان کی خواہشیں، ان کی جائز تمنائیں ساری پوری ہوں گی. اسی لیے بڑے لوگ کہا کرتے تھے، بزرگ لوگ، کہ جو جاگا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا، یقیناً کھویا. تو اس وقت میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کر کے اللہ کے سامنے وہ گزاری کرے، اللہ سے مانگے، اللہ یقیناً عطا کرے گا، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یطلع الفجر، اور یہ سلسلہ فجر کی نماز تک، طلوع فجر تک چلتا ہی رہتا ہے. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ تامہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص من صلی الفجر فی جماعت، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ عز وجل، اور پھر وہیں بیٹھا رہتا ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے. کب تک؟ حتی یطلع الشمس، جب تک سورج نہیں نکل آتا، اس وقت تک، یعنی شروق تک وہیں پر بیٹھا رہتا ہے. ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے. اتنا کام کرنے والے کو اللہ کتنا اجر کا وعدہ فرما رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کو مکمل 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے الفاظ دہرایا اور کہا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے بڑے ثواب سے ہم محروم ہو رہے ہیں، کتنے بڑے اجر سے ہم محروم ہو رہے ہیں جو لوگ فجر کی نماز نہیں ادا کرتے. اور میرے محترم بھائیوں، اس وقت میں جو فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا جو وقت ہے، یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا اہم وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں پاک میں اس وقت کی اہمیت کو اور اس وقت کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مخرب فرشتے اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں. اور فرشتے جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ میں برکتیں لے کر کے آتے ہیں، رحمتیں لے کر کے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. فجر کی نماز میں جو لمبی قرات کی جاتی ہے، اس قرات کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخرب فرشتے زمین پر اترتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امام سے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ فجر کی نماز میں اپنی قرات کو لمبی کریں.
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیتوں تک کی تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس قرات کو سنتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا مقدس وقت ہے، اور اس فجر کی نماز کی اہمیت کا کیا کہنا۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے گویا اس نے آدھی رات تہجد پڑھ لی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جو شخص فجر عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کی راہ میں عبادت کرنے کا، یعنی پوری رات تہجد پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر نور اور روشنی کا جو عظیم ترین سبب ہے وہ سورج ہے، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، قیامت کے دن یہ سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کو لپیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا، روشنی نہیں ہوگی۔ جب سورج ہی نہیں ہوگا تو نور کہاں سے ملے گا، روشنی کہاں سے ملے گی؟ ظاہر بات ہے پوری دنیا تاریک ہوگی، پوری دنیا ظلام میں ہوگی، لوگ روشنی کے لیے ترستے رہیں گے، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، ہر آدمی روشنی کی تلاش میں دوڑتے رہے گا، بھاگتے رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں ان لوگوں کو نور دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، اگر ایسے وقت میں اگر نور ملے گا تو بندوں کو ان کے نیک اعمال کے ذریعے نور ملے گا، اور ان میں سے ایک عمل فجر کی نماز کی پابندی ہے، فجر کی نماز کی پابندی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میدان محشر، وہ قیامت کا میدان، جس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اوپر پل صراط پر رکھے گا، اور لوگوں کو جب کچھ نہیں دکھائی دے گا تو لوگ کیا ہوں گے؟ ظاہری بات ہے پل صراط پر کٹ کر کے جہنم میں گریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے، تاریک راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی گھر کی طرف آیا کرتے تھے اور نمازوں کو ادا کرتے تھے، انہیں کل قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دیجئے، انہیں کل مکمل طور پر نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس سے مراد اہل علم کہتے ہیں کہ جو لوگ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ انہیں ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں نور عطا کیا جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہی دو نمازیں آج ہم پر بھی بڑی بھاری ہیں۔ ہم سارے نمازیں تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز میں غفلت برتتے ہیں، کیونکہ عشاء کی نماز میں اس وقت ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتے ہیں، خرید و فروخت میں ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، آدمی عشاء کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، اور فجر کی نماز میں ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں سستی برتتا ہے، کاہلی برتتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص منافق ہے، منافق ہے۔ اب جو لوگ اس نماز کو ترک کر رہے ہیں عمداً جان بوجھ کر کے، وہ اپنے آپ کو ان منافقوں کے زمرے میں شامل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، منافقین پر سب سے مشکل اور سب سے بھاری نماز وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہوا کرتی تھی، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ بنا لیا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں غائب رہتا، سستی برتتا، کاہلی برتتا، تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے مومن کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں کتنا ثواب رکھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ اگر وہ چل نہیں پاتا، کمزور ہے، بیمار ہے، لنگڑا ہے، عارج ہے، ایسی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاء اور فجر کی نماز میں جتنا ثواب رکھا ہے، اگر وہ اس کو جان لے گا تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پشت کے بل، سینین کے بل وہ گھسیٹتے ہوئے مسجد تک آئے گا اور نماز کو ادا کرے گا۔ اتنا ثواب اللہ نے اجر و ثواب اس نمازوں کے اندر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، نماز فجر کا پابند، نماز فجر کی حفاظت کرنے والا، نماز فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اس دن اللہ کے حفظ، یعنی اس شخص کی سیکیورٹی اللہ کرے گا، وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس شخص کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر کہاں سے اسے مصیبت آئے گی، کہاں سے اسے پریشانی آئے گی، کہاں سے وہ بیمار ہوگا، کہاں سے وہ حادثوں کا شکار ہوگا، کیونکہ وہ رب کے حفظ و امان میں آ چکا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من صلی الصبح فی جماعت من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طبرانی کی ہے کہ من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، لوگوں اس کا خیال رکھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں سے خود بخود کہیں نکل نہ جاؤ۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر بندے کو کسی دن کسی حادثے کا شکار ہو جائے، مصیبت کا شکار ہو جائے، بیماری کا شکار ہو جائے، کچھ پریشانی اسے لاحق ہو جائے تو بندہ فوراً سوچے کہ اس نے فجر کی نماز ادا کی ہے یا نہیں ادا کی ہے۔ اگر ادا کی ہوتی تو یقیناً یہ مصیبت اسے نہیں آتی، کیونکہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے جو شخص فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ترک نہیں کرتے، اس میں سستی اور کاہلی نہیں برتتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر و خیر فخر کے ساتھ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ ہمارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ حدیث آتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں، فرشتے ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ دو شفٹ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے عصر کے بعد جب شفٹ چینج ہو رہی ہے یہ فرشتے جانے لگیں گے تو وہ فرشتے آئیں گے، تو یہ دونوں فرشتے کب جمع ہوں گے؟ دونوں فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوں گے۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم ربهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ فرشتے جو تمہارے پاس رہ کر کے رات گزار کر کے جب ڈیوٹی ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے، ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تم جب آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ فرشتے بندے کس حالت میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نمازیوں کا ذکر خیر فخر کے ساتھ ان فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جس وقت ہم ان کے پاس پہنچے تھے وہ نماز کی حالت میں تھے، اور جس وقت ہم ان کو چھوڑ کر کے آئے تھے وہ تب بھی نماز کی حالت میں تھے، یعنی فرشتے جب بندوں کے پاس آئے تھے تو وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے،
اور جو فرشتے چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو وہ فجر کی نماز کی حالت میں تھے۔ ذرا غور کریں، جو شخص اس وقت نمازوں کی حالت میں ہوگا، نماز پڑھے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا معظم ہوگا، کتنا مکرم ہوگا۔ اللہ اس کا ذکر خیر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرائے گا۔ اب جو بندہ فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے سوتا پڑا رہے گا، عصر کی نماز میں سوتے پڑے رہے گا، تو اس کا کیا انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ غور کرنے کی بات ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی طریقے سے ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ فجر اور عصر کی نماز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازیوں کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین دخل الجنہ۔ دیکھو جنت میں داخل ہونا کتنا آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو ٹھنڈے وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرے گا، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ دو ٹھنڈے وقتوں کی نماز یعنی فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی ہے، کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اس شخص کو ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے نبی نے لن کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا، اس شخص کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے، یعنی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی ایسا جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ دو الگ الگ فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت جنت میں داخل ہونا ہے اور دوسری فضیلت جہنم سے بچنا ہے۔ تو ان دونوں فضیلتوں کو مستقل طور پر سوچنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے مختلف گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بندوں کو جہنم میں داخل کرے، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے رحم سے اور اپنی رحمت سے اس بندے کو نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ دیکھو کتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار کل قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا، پوری دنیا وہاں پر حاضر ہوگی۔ اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جنتیوں کو ان کے خواہش کے حساب سے اللہ ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، جس کو وہ پسند کریں گے، جس کو وہ اللہ سے مطالبہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ اسے جنت کی سب سے عظیم نعمت عطا فرمائے گا، سب سے عظیم نعمت۔ اور وہ سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ ہے رب کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس شخص کو نصیب ہوگا۔ حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 14ویں رات کے دن 14ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں جب 14ویں رات ہوتی ہے تو چاند مکمل طور پر پورا ثابت چاند ہوتا ہے، پورا چاند ہوتا ہے۔ تو اس رات کو 14ویں رات کو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، لوگوں کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، مکمل چاند ہے۔ یعنی جس طریقے سے اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی تم کل تمہارے رب کا دیدار کرو گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ فجر کی نماز جو سورج نکلنے سے پہلے ہے اور عصر کی نماز جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، اس کی تم پابندی کرو گے تو یقیناً کل اپنے رب کو تم دیکھ لو گے، یقیناً اپنے رب کو دیکھ لو گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها کہ تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو. اس آیت کریمہ میں سورج نکلنے تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے کی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. اس آیت کریمہ میں سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے جس تسبیح کا حمد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے. میرے محترم بھائیوں، جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، اور 2-3 حدیثیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ان کو غور سے سنیں، اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. یہ تو اب تک جتنے حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بتائیں، جتنے فضیلتیں بتائیں، یہ آخرت کے حساب سے تھی، اجر کے حساب سے تھی، ثواب کے حساب سے تھی، لیکن اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے ہم بغیر فائدے کے کوئی کام کرتے بھی نہیں ہیں. تو چلو دنیاوی فائدہ میں آپ کو میں بتا دوں کہ کیا دنیاوی فائدہ ہوگا، اس کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے پڑے گا. جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نائم 3 اوقات. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں، اس کی گردن میں 3 گھانٹیاں لگاتا ہے، 3 گھانٹیاں لگاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. جب بندہ اٹھتا ہے نیند سے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے نیند سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے نیند سے بیدار ہو کر کے پڑھنے کی، اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 1 گھانٹی کھل جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم توضع فإن صلى ثم توضع إن حلت عقدة. پھر جب بندہ اٹھ کر کے وضو بناتا ہے اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے، تو وہ دوسری گھانٹی جو شیطان نے لگایا ہے وہ بھی کھل جائے گی. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ. جب بندہ نماز کو ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کی تیسری گھانٹی شیطان کی لگائی ہوئی وہ بھی کھل جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. اس کے بعد آدمی چست و چوبند ہو جائے گا، حشاش و بشاش رہے گا، صحت یاب رہے گا. اس دن اس شخص کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. آدمی ہنستا کھیلتا حشاش بشاش رہے گا اس دن. اب جو شخص فجر کی نماز نہیں ادا کرتا، سوتے پڑا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے تعلق سے فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ. اگر آدمی فجر کی نماز ادا نہیں کرے گا، سوتے پڑا رہے گا، تو ایسا شخص خبیث النفس، بھلے دیکھنے میں اس کا چہرہ ہنستا کھلتا نظر آئے گا مگر وہ اندرونی طور پر بڑا پریشان رہے گا، بیمار رہے گا. اس دن اس کو پریشانیاں لاحق ہوں گی، نفس کے اعتبار سے وہ آدمی خبیث ہو جائے گا اس دن. یہ دنیاوی اعتبار سے یہ سب سے پہلا فائدہ ہے. اور شیطان اگر آدمی اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، اگر آدمی اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے، وضو کرے، نماز ادا کر لے، تو شیطان مایوس ہو جائے گا اور اپنی مایوسی اور ناکامیوں کو جا کر کے اپنی چیلوں کے سامنے بیان کر کے آنسو بہائے گا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، یہ عظیم ترین نماز اس کے تعلق سے اہل علم خصوصاً جو ڈاکٹرز ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو فضائیات کے ماہرین ہیں، ان میں ڈاکٹر عبدالحمید ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ فجر کا جو وقت ہے یہ اتنا اہم ترین وقت ہے، فجر کا جو وقت ہے یہ اتنا اہم ترین وقت ہے کہ اس وقت میں اوزون نامی ایک آکسیجن بڑی کثیر مقدار میں نازل ہوتی ہے، اور اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو شخص فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کے چل کر کے مسجد کو آئے گا. یہ دنیاوی فائدہ ہے. اوزون نامی آکسیجن سے جب آدمی سرفراز ہو جائے گا تو یہ آکسیجن انسانی جسم اور اس کی صحت کے لیے بڑی فائدہ مند آکسیجن ہوتی ہے. اور یہ آکسیجن صرف فجر کی نماز کے وقت ہی نازل ہوتی ہے آسمان سے. تو اس آکسیجن کو حاصل کرنا ہے تو فجر کی نماز کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا ہے. اسی طریقے سے جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے مال ملے، دولت ملے، اس کے مال میں بڑھوتری ہو، اس کے مال میں زیادتی ہو، آدمی کے مال میں برکتیں آ جائیں، آدمی راتوں رات کروڑ پتی بن جائے. ہر آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں مال عطا کرے، تمہارے مال میں برکتیں عطا کرے، مال میں اضافہ کرے، مال میں بڑھوتری عطا فرمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فجر کی نماز کی پابندی کرو. نبی کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بورک لامتی فی بکورہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکتیں ان کے کاموں کی ابتدا میں رکھا ہوا ہے.
ان کے کاموں کی ابتدا میں رکھا ہوا ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں, امتیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے ابتدائی کاموں میں تو برکتیں عطا فرما, ابتدائی کاموں میں برکتیں عطا فرما. ایک صحابی رسول ہیں جو بڑے تاجر تھے, ایک بزنس مین تھے جن کا نام سقر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس حدیث کو سنا تو میں نے ایک اصول بنا لیا کہ میں جب بھی تجارت کے لیے اپنے قافلے کو بھیجتا تو فجر کی نماز کو ادا کر کے فجر کی نماز کے فوراً بعد بھیجا کرتا تھا, فجر کی نماز کے بعد فوراً بعد بھیجا کرتا تھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں دن کی ابتدا میں رکھی ہیں, دن کی شروعات میں رکھی ہیں, ہر کام کی ابتدا میں رکھی ہیں. تو میں نے جب اس حدیث کو سنا تو اپنے قافلوں کو میں کیا کرتا, فجر کی نماز کے فوراً بعد بھیجا کرتا تھا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال بھی بہت عطا فرمایا اور مال میں برکتیں بھی اللہ عطا فرمایا. تو میرے محترم بھائیو, یہ مال کا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کی پابندی کرو. اسی طریقے سے اب تک تو آپ نے جو باتیں سنی وہ فجر کی نماز کی فضیلت اور اس کا دنیاوی فائدے کے متعلق سنی. اب ذرا سا 2-3 حدیثیں ہم لوگ اس کے وعد و وعید کے تعلق سے بھی سنتے ہیں. جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں, نہیں ادا کرتے یا اس میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں, تو قرآن حدیث میں ایسے بندوں کے لیے, ایسے مومن, ایسے لوگوں کے لیے کیا وعد و وعید بیان کی گئی ہے. میرے محترم بھائیو, سب سے پہلی حدیث تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ ہوا جو صبح صادق تک سوتے پڑا رہتا تھا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر ہوا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اور وہ صبح صادق تک سوتے پڑا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں, جو لوگ فجر کی نماز کو ادا نہیں کر رہے, شیطان کیا کر رہا ہے, ان کے کان میں پیشاب کر کر کے انہیں سنا رہا ہے. کتنی گندی بات ہے, لیکن پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی, والعیاذ باللہ. میرے محترم بھائیوں, اسی طریقے سے بخاری شریف میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف پلٹ کر کے بیٹھتے اور ہم لوگوں سے پوچھتے. اگر ہم لوگ اور اللہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے فرماتے کہ کیا آج کسی نے خواب دیکھا ہے. اگر کوئی شخص خواب دیکھا ہوتا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک دن ایسا ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اور اس کو ہمارے سامنے بیان بھی کیا اور اس کی تعبیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ رؤیا الانبیاء وحی, انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی ہوتے ہیں, وحی کی شکل ہوتی ہے اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا, ہمارے سامنے بیان فرمایا اور اس کی تعبیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. خواب کیا دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آج کی رات دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے مختلف قسم کے جہنم کے مناظر دکھائے. ان میں سے ایک منظر یہ تھا, بڑا عجیب و غریب منظر تھا. ان میں سے ایک منظر بڑا عجیب و غریب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے اور جو شخص لیٹا ہوا ہے وہ اس کے سر کے اوپر وہ پتھر پھینک رہا ہے, اس کے سر کو اس بڑے پتھر سے کچل رہا ہے. جو ہی پتھر اس کے سر پر پھینکے گا تو اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے اور وہ پتھر اس کے سر کو لگ کر کے دور جا کر کے گرتا ہے. پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو لے کر کے آتا ہے. جو ہی لے کر کے واپس آئے گا اس وقت تک وہ جو سر بکنا ہو گیا تھا پھر سے بن جائے گا. پھر وہ سر کو پھوڑ رہا ہے. ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا کہ آخر یہ عمل اس شخص کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے. میں نے ان دو فرشتوں سے سوال کیا کہ آخر یہ سزا اس شخص کو کیوں دی جا رہی ہے. اتنی بھیانک سزا, سر کو کچلا جا رہا ہے بڑے پتھر کے ساتھ اور پھر سر بن رہا ہے, پھر کچلا جا رہا ہے, پھر بن رہا ہے, پھر کچلا جا رہا ہے اور یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور وہ بندہ بیچارہ چیخے مار کر کے, دھاڑے مار کر کے رو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں فرشتوں نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَلَى صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو
اس شخص کو یہ آداب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ شخص قرآن کی آیتوں کا علم تو حاصل کرتا تھا، دین کا علم تو حاصل کرتا تھا، مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا، ایک۔ اور دوسرا وَيَنَامُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ فرض نمازوں کے وقت سوتا پڑا رہتا تھا، نمازوں کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ انبیاء کا خواب، یہ نبی کا خواب ہے اور یہ سچا خواب ہے۔ یاد رکھو، جو شخص نمازوں میں سستی برتے گا، کاہلی برتے گا، اس کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں میں سستی اور کاہلی برتنے والوں کے تعلق سے فرمایا، سورت آپ کو بھی یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ نمازوں میں سستی برتتے ہیں، جو لوگ نمازوں میں کاہلی برتتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، سستی برتنا، ایک تو نماز کو مکمل طور پر ادا ہی نہیں کرنا، چھوڑ ہی دینا نماز کو، اور دوسرا نماز کو اس کے وقت پر نہ ادا کرنا، ظاہری بات ہے یہ بھی سستی ہے۔ تیسرا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے ایسے دوست و احباب ایسے ہمارے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں بیچارے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، ان کی باڈی، ان کا پورا طریقے سے وہ پریزنٹ ہے مسجد کے اندر، مگر دل و دماغ کہاں پر ہے؟ بازار میں گھوم رہا ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ بھئی میں سجدہ کر رہا ہوں کیا رکوع کر رہا ہوں، کتنے رکعت میں نے پڑھی ہے، بڑا پریشان ہے آدمی۔ تو اس کو بھی نماز میں سستی برتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے اور ویل ہے۔ اور ویل سے مراد، جیسا کہ مختلف صحابہ کرام نے فرمایا کہ ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے، وادی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وادی میں ان نمازیوں کو داخل کرے گا جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نیک لوگوں کے بعد کچھ برے لوگ آئے، نیک لوگوں کے بعد کچھ برے لوگ آئے جو ان کے وارث بنے، اور ان لوگوں نے نمازوں میں، اور ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ آج ہم لوگ کتنے ایسے ہیں وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی نفس کی اتباع کرنے لگ گئے، نفس کی اتباع۔ آج ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ آدمی کرکٹ کا میچ دیکھنے بیٹھا ہوا ہے، ادھر مؤذن کی آواز سنائی دے رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آخری 2 اوور باقی ہیں، ایک آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ 2 اوور ختم کر لوں، جب وہ 2 اوور ختم کرنے بیٹھ جائے گا ادھر نماز ختم ہو جائے گی۔ عورتیں ہیں گھر کے اندر سیریل، وہ چاہتی ہیں کہ سیریل مکمل ہو جائے تو نماز پڑھ لوں گی۔ لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، نماز اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنی خرید و فروخت میں لگے ہوئے، اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں، نفس جو چاہتا ہے، دل جو چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ کتنے ایسے دوست احباب کو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب چھٹی کا دن آتا ہے، خصوصاً جمعہ کے دن، لوگ مسجد کے چبوتروں پر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے صحن میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اندر نماز چلتی رہتی ہے لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے، والعیاذ باللہ۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ مسلمان ہیں، داڑیاں ہیں، جھبے پہنے ہوئے ہیں، داشے پہنے ہوئے ہیں، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کچھ نیک لوگوں کے بعد کچھ برے لوگ آئیں گے جو اپنی نفس کی اتباع کریں گے، نفس کو سنیں گے، نفس کی پیروی کریں گے، اپنے خواہشات کی اتباع کریں گے اور نمازوں کو ضائع کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے تعلق سے بطور وعید فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا مقام کل قیامت کے دن مقام غی میں اللہ داخل کرے گا۔ اور غی کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واد فی جہنم اور نہر فی جہنم، یہ غی جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک وادی اللہ نے بنائی ہے، یا ایک نہر اللہ نے بنائی ہے جس میں ایسے نماز میں سستی اور کاہلی برتنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ وہ وادی اتنی بھیانک ہے کہ خود جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، نمازوں کی پابندی کرو، اور نمازوں کی سستی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے
سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو، بات کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ الٹا ہو چکا ہے۔ ہم لوگ عشاء کی نماز تک تو سوتے پڑے رہتے ہیں، ڈیوٹیاں کو ختم کر کے آ کے، جو ہی عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اٹھ کر کے بازاروں میں جاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، پکانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری دنیا، ہمارا دن رات سے شروع، عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی پتے کھیل رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، والعیاذ باللہ کوئی انٹرنیٹ پر ڈوبا ہوا ہے۔ اور انٹرنیٹ تو آج تو فساد بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سویا کرتے تھے تو سونے سے پہلے دعائیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار پڑھتے تھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے پورے جسم پر اس کو پوچھ لیا کرتے تھے، پھیر لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ ان کو ادا کر رہے ہیں۔ ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ ٹیلی فون ہاتھ میں ہے۔ میرے محترم بھائیو، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا گناہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے جتنے فائدے ہیں اتنے نقصان بھی ہیں۔ آج کتنے ہمارے دوست احباب کو ہم ایسے دیکھتے ہیں جو راتوں میں نہ تو وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ تو سورہ پڑھ کر کے سوتے ہیں، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، بلکہ وہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے گانوں کو دیکھ رہے ہیں اور رات بھر انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ 12 بجے پتہ بھی نہیں کہ نیند کب لگ گئی، پتہ بھی نہیں کہ کب ہماری آنکھ لگ گئی۔ ٹی وی چل رہی ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، فلم یوں ہی چل رہا ہے، بازو والا پڑوسی آ کر کے اس کو انٹرنیٹ بند کر کے سو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ہرگز کسی سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ عشاء کی نماز جو ہی ختم ہو جاتی تھی فوراً سو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کے آدھے پہر سے اٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے، تہجد پڑھتے، دعائیں کرتے اللہ سے۔ جو شخص یہ کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اور بہت سارے حدیثیں ہیں لیکن وقت کی قلت ہے، اور ایک آخری حدیث آخری قرآن مجید کی آیت بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر، 36 اور 37 کے اندر فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومن، سچے مومن کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایسے لوگ سچے مومن ہیں جو اللہ کے گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کو آباد کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ایسے لوگ سچے مومن ہیں جن کی تجارتیں انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو آدمی دنیا کی تجارتوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر کے، دنیا کے لہو و لعب کو چھوڑ کر کے جو ہی اذان کو سن لیتا ہے فوراً مسجد کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا آدمی سچا مومن ہے، سچا مومن ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور وہ لوگ سچے مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومنوں کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو لوگ ان کاموں کو انجام دیں گے۔ کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے تجارتوں میں لہو و لعب میں پڑھ کر کے نماز سے غافل نہیں ہونا ہے بلکہ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو اپنائے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا، اللہ اسے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والوں کو اور آپ سننے والوں کو، ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی نمازوں کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب ہمارا انتقال بھی ہو تو یا رب ہم تجھ سے جو بھیک مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سجدے میں انتقال ہو، رکوع میں انتقال ہو،
قیام میں ہمارا انتقال ہو، تیرے ذکر ہمارے زبان پر ہو، تیرا کلمہ ہمارے زبان پر ہو۔ اللہ ایسی حالت میں ہمیں تم وفات عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وفات بھی عطا فرما تو ہمارے زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔